میں بطور مسلمان یہ ضرور کہوں گا کہ ہندوستان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اچھی بات ہے. ہم زندہ ہیں، حضرت امام مہدی کی فوج میں شامل فرمائے. یہ ہماری بڑی تمنا ہے. اپنے گھر میں بیٹھ کر کے دروازے کے پاس ایک ہڈی کو جس میں گوشت بھی نہیں ہے چوس رہے ہیں. ہیلو گائز، ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ریئیکشن بابا میں. گائز آج ہم ایسی ویڈیو پہ ریئیکشن کریں گے، امام مہدی صاحب سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو ہے، اور ساتھ ہی ایران اور اسرائیل کا جو جنگ چل رہا ہے اس کو لے کر مفتی سلمان نظری صاحب نے کلیئر کیا ہے. ویڈیو کا ٹائٹل ہے از امام مہدی کمنگ؟ کیا امام مہدی صاحب آنے والے ہیں؟ کیونکہ جہاں تک ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی تو اس میں یہ تھا جب قیامت کا دن آنے والا ہوگا یا کچھ چیزیں جیسے یدھ وغیرہ رہیں گے اس ٹائم امام مہدی کے آنے کی سمبھاونا ہے، اور مجھے زیادہ ایکیوریٹ نہیں پتا. یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں مفتی سلمان نظری صاحب کا کیا ہے اس ویڈیو کے اندر. ہوپفلی آپ کو پسند آئے. آپ لوگ اپنے وچار کمنٹ میں کر سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو، اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. تو گائز آج کے ریئیکشن ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں بنا کسی دیری کے. لیٹس پلے. اور گائز انسٹاگرام کو بھی ضرور فالو کریں، reactionbaba.official ہے، لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. الحمدللہ میں محسوس کرتا ہوں، میں بطور مسلمان یہ ضرور کہوں گا کہ ہندوستان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اچھی بات ہے. ہم زندہ ہیں، ہم اس ملک کی حفاظت ضرور کریں گے. ان بھگوا لوگوں کی طرح سے نہیں ہے جو صرف اور صرف چیخنے اور چلانے والے ہیں. خون کی ضرورت پیش آئے انشاءاللہ پیش کریں گے، بزدلی نہیں آئے گی. لیکن بات تجزیے کی کہہ رہا ہوں، چھوٹا ملک، بہت بڑی طاقت، مقابلہ سمجھ میں نہیں آتا. اور خود اکیلا بھی نہیں، نیٹو فوجیں پوری لے کر تقریباً 40 کنٹریز کی فوجیں لے کر کے اتر رہے ہیں. مارا بھی، توڑا بھی، ختم بھی کیا. 20 سال کے بعد حاصل کیا ہوا پتہ نہیں چل رہا ابھی تک. بھائی دوسری جنگیں پیٹرول چرانے کے لیے، تیل چرانے کے لیے ہوئی، یہاں کیا چرانے کے لیے آئے تھے؟ کبھی آپ نے سوچا یہاں کیا چرانے آئے تھے؟ عراق میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ زبردستی نافذ کر کے وہاں سے پورا تیل چرا کے لے گئے. دوسری جگہوں پر اپنی قوت جمانی. یہاں کیا تھا تمہارا؟ کیا تکلیف کیا تھی؟ میں آپ کو راز بتاتا ہوں. وہ بہت بڑا سپر پاور، وہ بہت بڑی طاقت، اور ایک بہت چھوٹا سا ملک. تکلیف کس بات کی؟ بہانہ تو بنایا تھا القاعدہ کا. خیر ٹھیک ہے. اچھا ایک بات یہ بھی آپ کو میں بتاؤں، تاریخ میں پیچھے جائیے تھوڑے 6-7 سال پہلے، بلکہ یہ جنگ شروع ہوئی 2001 میں. کس بات پر؟ کہ ابن لادن کو ہمارے حوالے کرو. انہوں نے منع کیا. یہی ایک وجہ تھی جنگ کی، بن لادن کو ہمارے حوالے کرو، ہمارے حوالے کرو. امریکہ اتر پڑا، مارا. 14 سال کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ تو پاکستان میں تھا. اچھا کہاں مارا گیا بن لادن؟ ان کی رپورٹ کے مطابق، مجھے نہیں معلوم کہاں مارا گیا. پاکستان میں مارا گیا. تو پھر افغانستان میں کس کے لیے لڑ رہے تھے؟ اگر وہ وہاں بیٹھا تھا تو افغانستان میں کیوں لڑے؟ مر گیا بن لادن تو پھر 6 سال تک کیوں بیٹھے رہے؟ یہ ایک راز ہے میرے عزیزوں. نہ بن لادن کی ضرورت تھی ان کو، نہ کسی اور جماعت کی ضرورت تھی. میں جو محسوس کرتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ وہ بشارت مصطفیٰ تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. ہو سکتا ہے مسلمان زیادہ پڑھتے نہیں، لیکن دوسروں کی پوری نظر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب خراسان سے ایک جماعت نکلے گی. یہ حدیث پاک. خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے آئے گی، سیدھے بیت المقدس پر گاڑ دے گی. یہ حدیث ہے، یہ وہ سننا نہیں چاہیں گے. میں پھر سے پڑھتا ہوں حدیث. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے بیت المقدس، ایلیا لفظ آیا حدیث میں، وہاں جا کر گاڑ دے گی. میرے آقا نے اس کے ساتھ یہ لفظ بھی فرمایا دنیا کی ساری طاقتیں ان کا راستہ نہیں روک سکیں گی. ٹینشن اس بات کا ہے. اب آپ خراسان کس کو کہتے ہیں یہ اب میں آپ کے حوالے چھوڑتا ہوں. تلاش کر کے لاؤ کہ خراسان کس کو کہتے ہیں، خراسان کہاں ہے. یہ تھوڑا بہت تو آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی. پورا میں کھل کر کے بولوں تو بہت سارے لوگوں کو پھر تکلیف ہو جائے گی کہ اچھا خراسان کی یہ حدیث پھر سے آپ اسی پر فٹ کر رہے ہیں. نہیں، میں تو حضور کی حدیث سنا رہا ہوں کہ خراسان سے ایک جماعت نکلے گی. یہی ڈر تھا بڑی طاقت کو کہ وہاں سے کوئی جماعت نہ نکلے جو اسرائیل کے تک آ سکے، جو بیت المقدس تک آ سکے. اپنی ناجائز اولاد کو بچانا تھا، اس لیے کہ وہاں سے کوئی آنے والا یا اٹھنے والا دکھے تو بار بار حملے کیے جائیں گے. تم 1000 حملے کر لو لیکن فرمان مصطفیٰ ہو کر رہے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا. مجھے ان کے سیاسی معاملات سے کوئی شغف نہیں، کوئی تعلق نہیں. مجھے
اس کے متعلق کوئی اپنی حتمی رائے نہیں ہے، محض میں نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ صرف اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہمارا لیڈر امیر المومنین ہوگا تو دنیا میں بھونچال آ گیا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ہم کہتے ہیں بار بار خلفائے راشدین کا ذکر کرو اور کثرت سے امیر المومنین کا لفظ بھی استعمال کرو تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے یہ صرف ماضی کی تاریخ نہیں ہے، مستقبل میں امیر المومنین پیدا ہو سکتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ، کوئی میری تقریر کو توڑ مروڑ کر کے نہ کہہ دے کہ پوری فضیلت افغانستان پہ بیان کرے، نہیں، میرا ایسا کوئی انٹینشن نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا خلافت قائم ہوگی اور وہ حضرت امام مہدی کے زمانے میں ہوگی۔ امام مہدی خلیفہ راشد ہوں گے، جیسے یہ چاروں خلفائے راشدین نے اپنی زندگی میں خلافت کی ہے ویسے ہی امام مہدی بھی اپنے زمانے میں خلافت فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں وہ زمانہ بھی قریب نظر دکھا دے اور ہمیں حضرت امام مہدی کی فوج میں شامل فرمائے، یہ ہماری بڑی تمنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عروج اسلام ہمیں عطا فرمائے اور عروج اہل سنت ہمیں عطا کرے۔ عزیزان گرامی، بات ہماری دیگر طرف نہ نکل جائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ہم مختصر خراج عقیدت ضرور پیش کریں۔ ان دونوں کی زندگیوں سے بھی جو لب لباب ہمیں ملتا ہے وہ صرف اور صرف گھومتا ہے حضور پاک کی زندگی کے ارد گرد۔ حضرت عثمان کا ہر لمحہ آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں ہی گزرتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے دیکھا آپ اپنے دروازے کے پاس بیٹھ کر کے ایک ہڈی کو چوس رہے ہیں، خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے دروازے کے پاس ایک ہڈی کو جس میں گوشت بھی نہیں ہے چوس رہے ہیں۔ کوئی صحابی آئے اور کھڑے ہو گئے، خلیفہ مسلمین امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں اس ہڈی سے، لیکن ایک بار میں نے میرے آقا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے ایسا دیکھا تھا، تو بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پر عمل کرنے کے لیے میں بھی یہ کرتا رہا۔ آپ کو وہ بھی حدیث معلوم ہوگی جب مسجد قباء کے کنارے ایک کنواں تھا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر نیچے لٹکائے بیٹھتے تھے، اکثر جب تشریف لاتے، اور حضرت عثمان غنی بھی اپنی خلافت کے زمانے میں جب مسجد قباء کے پاس آتے اپنے پیر اسی کنویں میں اندر لٹکائے بیٹھتے، صرف اس لیے کہ میرے نبی نے ایسا کیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ اعمال واجب اور فرض نہیں ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب جیسا کرتا ہے ویسا ہی محب بھی کرتا ہے۔ وہ محبت تھی ان کی، وہ عادات، افعال، اقوال، اعمال کسی چیز کو ترک نہیں کرتے، کوشش یہ کرتے کہ حضور کی ہر ادا پر عمل ہو جائے۔ ہم میں سے یہ جو سنت کا دعویٰ کرتے ہیں یا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی اپنی زندگی کو ذرا جھانک کر کے دیکھیں، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہیں نظر آتے ہیں؟ ہمارے اعمال کے وقت کہ میں جب کھانا کھا رہا ہوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مجھے یاد آ جائیں کہ میرے نبی اس طرح سے کھایا کرتے تھے، میں بھی ایسا کھاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، گفتار، اس وقت ہمیں کیوں یہ بات یاد نہیں آتی کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح سے کھایا کرتے، اس طرح سے بیٹھا کرتے، اس طرح سے بولا کرتے، مجھے بھی چاہیے کہ ایسا بولوں۔ صحابہ کرام کی یہی محبت تو ہے، یہ خلفائے راشدین کی محبت تو دیکھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحابی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کو قیامت کے دن قریب اٹھا لے گا۔ صحابہ نے پوچھا علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ یوں نہیں اٹھاتا، میرا ہاتھ دیکھ رہے انگلیاں، بلکہ علماء کو ان کے درمیان سے اٹھا لیتا ہے تو علم ختم ہوتا ہے۔ قیامت کے قریب علم ختم ہونے لگ جائے گا، علماء اٹھتے چلے جائیں گے۔ صحیح بات ہے، قیامت یہ جو میں نے آپ کو بتایا حدیث بیچ میں کیوں؟ صحابی رسول جب بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو اپنی یہ انگلیاں ہاتھ کی یہ انگلیوں میں ڈال کر کے یوں بتاتے ہیں، کھینچ کر کے، کہ علم اس طرح سے نہیں نکالا جائے گا۔ صحابہ سے پوچھتے آپ ہر بار حدیث بیان کرتے ہیں، یوں بیان کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ رسول پاک نے جب بیان کیا تھا تو ایسا اشارہ فرمایا تھا۔ صحابہ کا یہ عمل ہے کہ وہ اس اشارے کو بھی ترک نہیں کرتے حدیث بیان کرنے کے وقت۔ ایک حدیث ہے جس کو حدیث مصافحہ کہتے ہیں، آج تک وہ رواج ہے محدثین کے درمیان، جب وہ حدیث بیان کی جاتی ہے تو مصافحہ کر کے بیان کی جاتی، کیونکہ جب میرے آقا نے بیان کیا تھا جس صحابی کو تو مصافحہ کر کے بیان کیا تھا۔ عزیزان گرامی، یہی تو اصل زندگی تھی جو انہوں نے لازم پکڑ لیا تھا حضور کی ہر ادا کو، حضور کی ہر ادا کو۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ حضور کی غلامی ہی عروج کا اصل راز ہے، تمہاری کامیابی اور بلندی کا راز یہی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو سب سے خاص وصف ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے حیائے عثمانی۔ آپ دیکھیں
یہ بھی مشہور ہے. اور حضرت عثمان کے ساتھ ایک لفظ جڑ کر کے آتا ہے, غنی. ایک لفظ کیا ہے؟ غنی, جڑ کر کے آتا ہے. جب بھی حضرت غنی ان کا نام نہیں ہے, لیکن جب بھی کوئی کہتا ہے ہم میں سے تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی. بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نام بھی عثمان غنی رکھتے. غنی تو ان کا لقب ہے. ہاں, غنی ان کا لقب ہے. غنی بنو تو پھر اپنے آپ کو بھی غنی کہو, غنی. تو گائز یہ ویڈیو تھی, بہت اچھے سے اس میں بتایا گیا ہے کہ انڈیا کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے, اور اس کے علاوہ ان کے پاس بھائی گیان کا تو بھنڈار ہے ہی ہے پہلے سے ہی. ان کو ہر ایک چیز کی پتہ ہے, ہر ایک چیز. اسلام دھرم اگر ہم لوگوں نے زیادہ تر سیکھا ہے اور سمجھا ہے, ان کی ویڈیوز پہ ریئیکشن کر کے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. آپ لوگوں کے کیا بچار ہیں اس ویڈیو کو لے کے کامنٹ ضرور کریں. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو, اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو. گائز آج کے ریئیکشن میں بس اتنا ہی, ملیں گے نیکسٹ کسی ریئیکشن میں. تب تک تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز, سی یو گائز.